السلام علیکم۔ آج میں ایک پرانی اپنی شروع کی بات شیئر کرنے لگی ہوں۔ 2 کیسز تھے، سٹارٹ میں تھی، میں بالکل نئی نئی تھی دعا تھیراپی میں۔ تو ایک پرسن تھیں یا تھے، اب میں یہ ڈسکلوز نہیں کروں گی، کافی اچھی پوسٹ پہ وہ تھے یا تھے کہہ لوں، تھے اور کافی وہ پھنسے ہوئے تھے، لیکن تھے ماشاء اللہ نیک، ان کے گھر والے بھی پھنسے ہوئے تھے لیکن بڑے نیک، عمرہ کر کے ریسنٹلی وہ آئے تھے۔ تو ان کو میں نے یہ تھیراپی کا میسج دیا۔ اچھا، میں نے ان سے کچھ باتیں پوچھیں کہ آپ اب میڈیسنس پہ تو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بولا اس ٹائم کہ میں میڈیسنس نہیں ختم ہو گئی ہیں، بس شروع میں ہی تھیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چلیں آپ یہ دعا کریں، دعا کا بتا دیا، کچھ ان کو بتایا چیزیں کہ آپ یہ 7 ڈیز کریں، پھر ان کا ایکسپیرینس پوچھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ آگے لوگوں کو دیں، لیکن پھنستے کون لوگ ہیں یہ بعد میں اب مجھے سمجھ آئی ہے۔ اب میں دوبارہ ریکال کرتی ہوں وہ ساری کنورسیشن، تو یہ لوگ پوری طرح میسج کو مان نہیں رہے ہوتے، دل سے نہیں مان رہے ہوتے۔ آپ کو تھوڑے تھوڑے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح نکل جائے جہاں پھنسا ہوا ہے۔ تو میں نہیں تھی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بندہ، اور یہ بات مجھے بعد میں انہوں نے خود ہی بتائی کہ میری میڈیسنس کنٹینیو ہے، لیکن میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے میڈیسنس چھوڑی ہیں یا میں میڈیسنس پہ نہیں ہوں۔ تو یہ چیز کہ جب دعائیں کرواتے ہیں یا کوئی میسج دیتے ہیں تو سم ٹائمز اگلا پرسن آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہا ہوتا، اور آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، جس بھی وجہ سے وہ بیچارے پھنسے ہوتے ہیں کچھ۔ لیکن ایک تو وہ بات کو پوری طرح مان نہیں رہے ہوتے، اور وہ کیڑے بھی نکال رہے ہوتے ہیں کیونکہ تھوڑی تھوڑی باتوں سے، یا وہ آپ سے کچھ ایسی بات آگے سے کر دیں گے، کاؤنٹر آرگیو کریں گے، تو آرگیومنٹ تو کرنا ہی نہیں ہوتا۔ تو میری تھوڑی سی غلطی تھی کہ میں نے زیادہ ہی ٹائم دے دیا تھا۔ وہ جو بھی سوال پوچھتے تھے، جو مجھے ڈاکٹر جاوید کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آنسر آتے تھے، تو وہ میں بتا رہی ہوتی تھی کہ نہیں آپ معاف کریں یا اس طرح آ جائیں، کیونکہ ہر چیز بگڑی ہوئی تھی۔ تو ایون کہ انہوں نے مجھے بیچ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو مست مست ہیلرز نام ہے نا، یہ آپ چینج کر دیں، مطلب ان کا تھوڑا کانسیپٹ تھا کہ یہ شاید کوئی بیکورڈ کائنڈ آف تھنگ ہے۔ تو مجھے اب جا کے میں سوچتی ہوں، اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی آپ کچھ ایسے وہ ہنٹس آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دل سے چیزوں کو نہیں مان رہے، یا ان کا اسٹینڈرڈ زیادہ ہی کوئی ہائی ہوا ہوتا ہے اور وہ پھنسے پوری طرح ہوتے بھی نیک ہے، نمازی بھی ہوتے ہیں، عمرے بھی کیے ہوتے ہیں، لیکن خیر یہ خطرناک چیز بھی ہے بہت زیادہ کہ جب انسان پھنستا بھی ہے، اور جو بہت بری طرح سے پھنستے ہیں یا سائیکولوجیکلی پھنستے ہیں، وہ یا تو ڈس رسپیکٹ کر دیتے ہیں یا تکبر آ جاتا ہے جب ایک انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اس کو جب بہت زیادہ کچھ اللہ تعالیٰ سے نوازتے ہیں تو پھر ان سے برداشت بھی نہیں ہوتا۔ تو خیر، لیکن لاسٹ ٹائم میں پھر میں نے ان کو انہوں نے خود ہی کہا مجھے کو دعا کرائے، تو پھر میں نے دعا کروائی، اس کے بعد خیر میں نے کانٹیکٹ نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہی تھا کہ میسج صرف دینا ہوتا ہے، اور کسی میں بہت زیادہ نہیں آپ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو شفا دینی ہے اس کو دینی ہے، جس کو نہیں دینی مطلب آپ اللہ کے حوالے کریں، بیچ میں نکل جانا ہوتا ہے، نہیں تو آپ بھی پھنستے ہیں پھر۔ اور دوسرا کیس تھا، وہ تو میری اکوینٹنس جاننے والے تھے، دور کے شخص تھے، تو ان کو بھی میں نے یہ میسج دیا، اور وہ بھی بہت بہت بری طرح پھنسے ہوئے تھے بہت مطلب اچھی پوسٹ پہ، پڑھے لکھے اور نیک، عمرے کیے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہت بہت بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ بھی میں نے سیم یہی حرکت کی، میرے بہت زیادہ کوشش تھی کہ یہ نکل جائیں، جبکہ اپنی کوششیں نہیں ڈالنی ہوتی، نکالنا اللہ نے ہے اور شفا اللہ نے دینی ہے، لیکن میرا تھوڑی کنسرنڈ تھی میں کہ ان پہ کیا اثر آتا ہے نا، یہ ٹھیک ہوں گے تو شاید یہ بھی آگے کلاس میں بتائیں گے یا آگے لوگوں کو بتائیں گے، تو یہ میری غلطی تھی۔ تو اپنے آپ کو مائنس کرنا ہوتا ہے، جو دعا کا بتاتے ہیں یا کرواتے ہیں، یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ اپنے آپ کو مائنس کریں، بیچ میں زیادہ نہیں، درد دوا خانہ نہیں بننا کہ یہ بندہ نکل جائے، یا بہت زیادہ اپنے آپ کو نہیں انوالو کرنا ہوتا ہے، بالکل بھی نہیں انوالو کرنا، اللہ ہے، اللہ کو اوپر ہی رکھنا ہے۔ اور میسج بس اتنا سا ہے، دعا بس اتنی سی ہے، سورہ رحمان تھیراپی کا میسج ہے، 7 ڈیز کرنی ہوتی ہے، دل صاف کرنا شرط ہے، دل صاف کریں، سب کو معاف کریں، نہ بھی کبھی شروع میں نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ دل صاف ہوتا رہتا ہے، اگر کوئی فیلڈ میں اس پٹری پہ چل پڑتا ہے تو آہستہ آہستہ خود ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر کوئی کر دیتا ہے نا تو وہ ایسے نکلتا ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ تو کیا ہوا کہ میں نے ان پہ بھی ٹائم انویسٹ کیا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلا پرسن آپ کو شو کروا رہا ہوتا ہے کہ ہاں وہ اس کو بہت اچھا میسج لگ رہا ہے، لیکن انٹرنلی اس کے اندر بھی خار رکھتا ہے وہ، یہ باتیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ پرسن کوئی نہ کوئی ایسا جیسچر دے دیتا ہے جس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ انٹرنلی تو پسند نہیں کر رہا یا کیڑے نکال رہا ہے، لیکن منہ پہ وہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اچھا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، لیکن اندر سے اس کی حقیقت اور باہر بات سامنے آ جاتی ہے۔ تو میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ میں سر کی ویڈیوز بھی بھیجتی تھی ان کو، اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ اچھا اب آپ نے چیک اپ کے لیے جانا ہے، پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی رپورٹس میں کوئی فرق آیا کہ نہیں آیا۔ تو انہوں نے نا بڑی کوئی عجیب سی بات کر دی نا سر کے بارے میں، تو میری بھی غلطی تھی کہ میں ریئیکٹ کر دی، اور ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا، یہ میرا ٹیسٹ تھا، تو ہمارا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن شروع میں پتہ نہیں تھا، تو میں ریئیکٹ کر گئی۔ سر کی بھی بات تھی، میں نے کہا سر تو میرے لیے بہت کچھ ہیں، تو میں تو نہیں، اور یہ سارا میسج میں ریئیکٹ کر گئی، تو مجھے بھی پیمنٹ دینی پڑی۔
تو مجھے بھی تھوڑا بیئر کرنا پڑا وہ سب کچھ. تو مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو مائنس کر دیں. میسج پیار کا ہے, انکنڈیشنل لو کا ہے, اگلے کو دے کے اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ اور اللہ پہ چھوڑ دیں, اور ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ کنارہ کش ہو جائیں, ٹھیک ہے آپ کا کام تھا بس میسج دینا ہے, دعا کا بتانا ہے یا دعا کرا دینا ہے, اس کے بعد خود پہ مائنس کر دیں. نہیں تو پھر جو کہتے ہیں نا, کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دعا کراتے ہیں یا بتاتے ہیں تو کسی کے خود کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا بچے بیمار ہو جاتے ہیں, تو میں اس ٹائم بیمار ہوئی تھی, ادروائز میں دعا کروا کے میں ریلیو ہو جاتی تھی. لیکن اس ٹائم میں اس لیے ہوئی تھی کیونکہ میں ریئیکٹ کر گئی تھی, میری غلطی تھی. یا جب میں اپنے آپ کو بیچ میں ڈالتی ہوں کہ یا یہ بندہ ٹھیک ہو جائے, تب آپ پہ بھی اثر آ سکتا ہے. ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ آپ کے اپنے بھی کام ہوتے ہیں, آپ کو سکون بھی فیل ہوتا ہے کیونکہ آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں ہوتا کہ بھائی یہ نکلے, لازمی نکلے. تو یہاں میں پھنسی تھی, برا پھنسی تھی. اور پھر بعد میں یہ تھا کہ خیر مجھے یاد آ گیا, میں بہت بری طرح سے میرے سر میں درد شروع ہو گیا تھا بیک سائڈ پہ, اور شدید تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں نا. تو بس میں نے پانی لیا, تو پھر میں نے 5 بار صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دل میں تو پانی پی لیا, تو وہ صبح تک میری درد ٹھیک ہو گئی تھی. اب یہ خود ہی میرے دل میں آئی کیسے کر لوں, میں نے سر کی ویڈیوز میں ہی سنا ہوا تھا, اب تو میں نے یہ کر لیا تو میں ٹھیک ہو گئی. اب آئی ڈونٹ نو یہ کیا تھا, لیکن خود نہیں بیچ میں ڈالنا, یہ مجھے ان دونوں واقعات سے سمجھ آئی اب. اور یہ ہے کہ میسج یہی ہے, اگلا بندہ مانے نہ مانے اس کو توفیق اللہ نے جب بھی دینی ہے. تو سم ٹائمز پھر ہم بھی پھنس جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ بس میسج دینا ہوتا ہے, میسج چھوٹا سا ہے, اور یہ نہیں ہے اس میں کہ آپ میسج چینج ہوگا. میسج ڈے 1 کا ڈے 1 پہ ہی قائم ہونا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی قائم ہوتے ہوتے نا زندگی گزر جانی ہے, کہ تھپڑ کھا کے معاف کرنا ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن جو کر جاتے ہیں نا سکون اسی میں. اور سم ٹائمز مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا, مجھ سے مطلب یہیں پھنستی ہوں نا, معاف نہیں کر رہی ہوتی اگلے کو, یا کسی کا دل دکھا دیتی ہوں. یہ چلتا ہی رہنا ہے, اٹس این اون گوئنگ جرنی, انکنڈیشنل لو کی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے سر کے ساتھ دیکھتی رہتی ہوں ڈاکٹر جاوید, کہیں نہ کہیں سے کوئی بات آ جاتی ہے, دوبارہ دعا کرتی ہوں تو وہ ہو جاتی ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بہت پیارا میسج ہے, اور کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, بس اپنے آپ کو نکالیں اور اللہ سے لنک کر لیں. اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں, بہت پیار کرنے والے ہیں, بہت پیارا میسج ہے. اور میسج یہی ہے, دل صاف کریں. سم ٹائمس میں نہیں کر رہی ہوتی نا, تو مجھے پتہ ہوتا ہے میں یہاں پھنسی ہوئی ہوں. تو جب کر دیتی ہوں, جب دل سے معاف کر کے دعا دیتی ہوں نا, جس نے سب سے زیادہ پیڑی کی ہوتی ہے, تو بس ایسے نکل جاتی ہوں. تو یہ چیز ہے, مین یہی میسج ہے انکنڈیشنل لو اینڈ فارگیونیس کا. سورہ رحمان تھیریپی کا 7 ڈیز کی ہے, 7 ڈیز کی ساؤنڈ تھیریپی کہہ لیں, میڈیٹیشن کہہ لیں, اس کو سننا ہوتا ہے 7 ڈیز خاص طریقے سے قاری عبدالباسط کی آواز میں. اور میتھڈ میں شیئر کر دیتی ہوں اینڈ آف دا ویڈیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.